بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 154 154. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ آیت ہے، اور اس سے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی اسی حوالے سے تذکرہ ہوا ہے، اور تھوڑے الفاظ وہاں مختلف ہیں، اس کا بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں، پھر دونوں آیات کا جو ہے وہ ہم ملاحظ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہوا ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے سورہ ال عمران، یہاں پر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہاں کہا لا تقولوا، نہ کہو کہ جو لوگ خدا کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو نہ کہو کہ مردہ ہیں. یہاں کہا کہ گمان تک نہ کرو. اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. یہاں پر کہا زندہ بھی ہیں بلکہ رزق بھی پا رہے ہیں. کیا ہے یہاں پر؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ رزق بھی پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہاں پر یہ شہید کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس سے متعلق چند نکات ہیں جو آپ خدمت میں پیش کرنے ہیں. شہید کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک جو کہ میدان جنگ میں مارا گیا، جنگی لباس میں تھا، لڑتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے، وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اس کا بہت بڑا مقام، حتیٰ اس کا مقام بھی ہے اور اس کے شرعی احکام بھی مختلف ہیں. وہ جو میدان جنگ میں مارا گیا ہے فوجی وردی کے ساتھ، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لباس کے ساتھ اس کو دفنا دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ بعض دوسرے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو خدا نے شہید کا مرتبہ عطا کیا ہے. ایک آدمی علم کے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس راستے میں مارا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو بھی شہید کہا گیا. اسی طرح ایک آدمی اپنے جان کی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکو پڑے ہیں گھر میں، اس نے ڈیفینس کی ہے، دفاع کی ہے، وہ مارا گیا، وہ بھی شہید کا درجہ اسے ملے گا، لیکن اس کو غسل کفن دیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو آدمی طاعون سے مر جاتا ہے، وبا سے مر جاتا ہے، جس طرح کرونا تھا، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو بھی شہید کا مقام حاصل ہے. اسی طرح کوئی آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے، سمندر میں، دریا میں ڈوب کر مر جاتا ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. اس طرح کوئی جل کر مر جاتا ہے، اس کو بھی شہید کا مقام حاصل ہے. اسی طرح عورت، خاتون جو ہے وہ وضع حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران خدا نخواستہ دنیا سے چلی جاتی ہے، تو اس کو بھی شہید کا درجہ اور مقام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آدمی محبت آل محمد کی دنیا سے چلا جائے، کیا ہے، وہ بھی شہید کہلاتا ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. یہ آیت ہمیں ایک درس دے رہی ہے کہ سارے کاموں کو مادیت کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہوا اس طرح کے جنگ بدر میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، 14 افراد مسلمانوں کے شہید ہوئے جنگ بدر میں، جس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. اب جب تذکرہ ہوتا تھا تو مدینے والے کہتے تھے کہ فلاں آدمی مارا گیا ہے، فلاں آدمی مارا گیا ہے اس جنگ میں، تو قرآن نے کہا ولا تقولوا، یہ نہ کہو کہ مارا گیا، بلکہ وہ کہو کہ زندہ ہے. اور یہ ایک عام پوائنٹ ہے. 2 جملے اس سے متعلق عرض کرتا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ہر آدمی مر جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ انسان نہ مرے، باقی رہے. تو کہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شہادت کا انتخاب کریں. شہادت کا انتخاب کریں کہ دنیا سے کبھی بھی آپ نہیں جائیں گے، دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے، رزق پا رہے ہوں گے، اللہ کے ہاں آپ کو مقام اور مرتبت حاصل ہوگی. ایک یہ.
دوسرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موت ہر آدمی کو آنی ہے، اور موت مختلف کیٹیگریز کی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جائے، ایک آدمی بیماری سے دنیا سے چلا جائے، ایک آدمی کسی اور حادثے میں دنیا سے چلا جائے، ایک آدمی ممکن ہے سیلاب کی جو ہے وہ نظر ہو جائے، ایک آدمی زلزلے کی نظر ہو جائے۔ لیکن ان میں سے تمام جو اموات ہیں، ان میں سے جو بہترین انتخاب ہے موت کا، وہ شہادت۔ یہ شہادت عظیم مرتبہ ہے، ایک عظیم مقام ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بھی شہید کو خدا چنتا ہے تو اس مقام پر وہ فائز ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے ہی کہا کہ فلاں آدمی مر گیا، خدا نے کہا کہ نہیں، اپنی بات کی تصحیح کرو، اصلاح کرو اپنے کلام کی، بلکہ کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ ہر آدمی زندہ نہیں ہے۔ کون سا زندہ ہے؟ فی سبیل اللہ ہے، جو آدمی قتل ہو اللہ کے راستے میں، صرف میدان ہے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میدان جنگ میں سارے شہید نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے بعض افراد ڈر کی وجہ سے گئے ہوں جنگ میں، بعض افراد کوئی مال متا کے لیے گئے ہوں جنگ میں، بعض آدمی جاسوسی کے لیے گئے جنگ میں، اپنے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے گئے جنگ میں، لیکن مارا گیا، وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ پس کہا فی سبیل اللہ، اس میں نیت اور اخلاص ضروری ہے۔ نیت اور اخلاص صحیح ہوگا تو تب ہم اسے شہید کہیں گے، ورنہ اس کو شہید کا مرتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پر جان دینا بہت بڑا سخت معاملہ ہے۔ انسان سارے کام کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ جان سب کو پیاری ہے، یعنی یہ جو شہید ہے جان جو دیتا ہے، پھر اللہ اس کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تجربہ کرنے کے لیے ایک بندر کو اس کے بچے کے ساتھ، بندریا کو اس کے بچے کے ساتھ ایک کنٹینر میں بند کیا، کنٹینر کو آگ لگائی گئی، تو اب اس جو بندر تھا وہ بچے کو اٹھا کر اس نے بھاگنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ زیادہ گرمی آ رہی ہے، تپش آ رہی ہے، اس میں اس کے پاس دو چوائس ہیں، یا اپنے آپ کو بچائے یا بچے کو۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے کو نیچے رکھ دیا، اوپر بیٹھ گئی وہ۔ یعنی انسان اتنا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اتنا اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا اس کا خیال رکھتا ہے، جو آدمی اس سے گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا مقام حاصل ہے، اس کو بہت بڑا مرتبہ اس کو حاصل ہے۔ بس یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو کام مشکل ہو نا، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کا مذہبی پہلو دیکھیں، تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ جان دینی مشکل ہے، لیکن قرآن نے اس کا ایک مذہبی پہلو بتایا ہے۔ یہ تم جان دے رہے ہو خدا کے راستے، مارے جاؤ گے، سختی برداشت کرو گے، زخمی ہوگے، پیاس کاٹو گے، یہ تم پر جو ہے دباؤ آئے گا، لیکن کیا اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، اس کے مقابلے میں ہے کہ تمہیں ابدی زندگی ملے گی، اس کے مقابلے میں ہے کہ خداوند تعالیٰ تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جب یہ اس کو بتایا گیا تو وہ شہید پھر تیار ہو گیا، پھر وہ آمادہ ہے، پھر وہ تیار ہے کہ کیا کرے، خدا کے راستے میں اپنی جان دے دے۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت ہے لیکن وہ موت ویلیویبل ہے، وہ موت قابل قدر ہے جو کہ خدا کے راستے میں ہو۔ اور یہی آیت ایک اور چیز بتا رہی ہے کہ ظاہری طور پر وہ آدمی مر گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، زخم اس کے چہرے پر آئے ہوئے ہیں، خون میں وہ ڈوبا ہوا، لیکن قرآن کہہ رہے بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یہ کون سی بات ہوگی؟ وہ تو ظاہر پر تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا، اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، اس کی بیوہ کو عدت گزارنے کے بعد جو ہے اجازت ہے کہ شادی کرے، پھر کیوں قرآن کہہ رہے کہ احیاء؟ کیوں؟ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا روح ہے، ایک انسان کا بدن ہے۔ بدن اس کا مر گیا ہے لیکن روح اس کا زندہ ہے، اس میں تراوت پائی جاتی ہے، اس میں تازگی پائی جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ روح انسان کا قائم و دائم رہتا ہے اگر خدا چاہے۔ جو باڈی ہے وہ انسان کی، وہ کیا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ گل سڑ سکتی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، اس میں ہڈیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن روح انسان کا باقی ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب تم جو کہہ رہے ہو نا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، جنگ بدر میں مارا گیا ہے، فلاں آدمی قتل ہو گیا ہے، فلاں آدمی کو ابو جہل نے مارا ہے، فلاں آدمی کو فلاں آدمی نے مارا ہے، یہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ
ہماری بعض کا تحلیل و تجزیہ اینالائز کرنا، بعض کا تو وہ کیا ہے، اس میں شعور نہیں پایا جاتا، در کو ادراک نہیں جا پایا جاتا، اس میں علم نہیں پایا جاتا. لیکن جو خدا کے جو فیصلے ہیں، خدا کے جو حکم ہے، خدا کے جو احکام ہیں، وہ کیا ہے، وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے دیکھیں نا، بعض کا انسان کسی امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک خدائی امتحان ہوتا ہے، آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے، آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ کو ترقی دینے کے لیے. تو کیا ہے، وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس کو درک نہیں کر رہے تھے، ہم اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، مثال کے طور پر امام حسین چلے ہیں مدینے سے، لوگوں نے مختلف مشورے دیے ہیں، اور مشورے دینے والے میں ہمدرد لوگ تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، لیکن جو درک و فہم و ادراک امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، ان کے پاس نہیں تھا. یعنی ان اشخاص میں سے بڑی شخصیات تھیں عبداللہ بن عباس، محمد بن حنفیہ، حضرت ام سلمہ، بڑی شخصیات پیار و محبت سے امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں. لیکن وہ معرفت، وہ مقام، وہ منزلت، وہ الہی احکام کا ادراک جو امام حسین رکھتے ہیں یا ان کے اصحاب رکھتے ہیں، وہ ان میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا آدمی اس کے پاس معرفت بھی اعلیٰ درجے کی ہو. اچھا ہونا لازمہ نہیں ہے معرفت کا اس کا ہونا، یعنی درجات ہے خود اچھے ہونے کے لیے، خود اچھے ہونے. محمد حنفیہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو غازی عباس کا مقام ہے، محمد بن حنفیہ کا مقام نہیں ہے. جو غازی عباس کا مقام ہے، وہ عبداللہ بن عباس کا مقام نہیں ہے. اسی طرح شہدائے کربلا کا جو مقام ہے، وہ دوسرے لوگوں کا وہ مقام نہیں ہے. اب اگلی آیت آ رہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے. کس میں؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مال کے کم ہونے کے ذریعے، اور جانوں کے ذریعے، اور پھلوں کے ذریعے. یہ ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے. وبشر الصابرین، کیا تم ان لوگوں کو بشارت دے دو کہ جو صبر کریں گے، خوف میں، پریشانی میں، مال کے ضائع ہونے میں، جان کے جانے میں صبر کریں گے، ان کو بشارت دی جائے. یہاں پر ابتلا ہے، خدائی امتحان ہے. یہ خداوند تعالیٰ امتحان کی مختلف صورتیں ذکر کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امتحان مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، نعمت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، پریشانی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، خوف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بھوک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مال کے گم ہونے جانے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف طریقے ہوں گے. یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کس آدمی کا امتحان کس طرح لیا جائے گا؟ امتحان ہر آدمی کی اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا. اور امتحان کہتے ہیں، یہ جو بلا آتی ہے، خوف آتی ہے، پریشانی انسان کو آتی ہے نا، یہ ظالم کے لیے تنبیہ ہے، مومن کے لیے کیا امتحان ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے درجہ ہے. اب سوال یہ بتائے کہ خدا کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کس درجے پر ہے؟ اس سے کیوں امتحان لے رہا ہے؟ خدا اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ خدا کو پتہ چلے، خدا اتمام حجت کے لیے امتحان لیتا ہے. خدا درجے کو بڑھانے کے لیے، مقام اور منزلت کو بڑھانے کے لیے، اجر دینے کے لیے امتحان لیتا ہے. خدائی امتحان ہمارے امتحانوں جیسا نہیں ہے. اس کی آسان سی مثال دو. ایک ٹیچر ہے، سارا سال ایک اسٹوڈنٹ اس سے ٹچ میں رہا ہے، اس کو پڑھاتا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس سے امتحان لیتا ہے. کیوں؟ حالانکہ اس کا جو سارا سال بچے کے ساتھ تجربہ ہے، وہ تجربہ زیادہ ہے، اس میں زیادہ معلومات پائی جاتی ہیں، اس میں زیادہ آگاہی پائی جاتی ہے، پھر بھی وہ امتحان لیتا ہے. کیونکہ اتمام حجت کے لیے. ورنہ وہ 10 اسٹوڈنٹ ہیں ایک ٹیچر کے پاس، تو وہ سارا سال وہ اس کے پاس آتے رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ فلاں بچہ کس درجے پر ہے، کس مقام پر ہے، اس نے کتنے سوال کیے ہیں، کتنی دفعہ پوچھا ہے، کتنی دفعہ درس یاد کیا ہے، کتنا لائق ہے، ہوم ورک کرتا ہے نہیں کرتا، سب ڈیٹیل اس کے پاس. اور کس ٹائم پر آتا ہے، جلدی آتا ہے، دیر سے آتا ہے، تاخیر کرتا ہے آنے میں، غیر حاضریاں اس کی کتنی ہیں، سب کچھ اس ٹیچر کو پتا ہے. لیکن پھر بھی امتحان لیتا ہے تاکہ اہتمام میں حجت ہو جائے. خداوند تعالیٰ بھی ہم سے جو امتحان لیتا ہے، وہ اہتمام حجت کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امتحان ہے، اس میں انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، کس طرح اس میں پار ہو سکتا ہے، کس طرح اس میں کامیابی اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اس میں کامیابی کے لیے پچھلی آیات میں گر بتایا خداوند تعالیٰ نے، ایک نسخہ بتایا خداوند تعالیٰ نے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے لیے کیا کرو؟ مدد لو.
یعنی نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد لو گے تو خدائی امتحانات میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں پھر پریشانی نہیں ہوگی، تم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر خدا سے لو لگا کر رکھو گے، خداوند تعالیٰ کے ساتھ رہو گے، خدا سے مانگو گے، خدا کو طلب کرو گے، خدا سے درخواست کرو گے، کیا ہے وہ تمہاری مدد کو آئے گا۔ اور یہ جو امتحان ہے اس میں بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو خدائی حکم کے مطابق چلتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف مادیت پائی جاتی ہے، ناکام وہی ہوتا ہے جس کے اندر لالچ پائی جاتی ہے، ناکام وہی ہوتا ہے جس کے اندر خدائی اوصاف نہیں پائے جاتے۔ امیر المومنین اس امتحان سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ، خدا وہاں بعض اوقات اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور ان کو تنبیہ کرتا ہے جب ان سے ایک برے اعمال صادر ہوتے ہیں، بنقص ثمرات، پھلوں کی کمی کی وجہ سے، وحبس البرکات، برکت کو روکنے کے ذریعے، واغلاق الخزائن، اور کیا ہے اپنے خزانوں کو روکنے اور بند کرنے کے ذریعے امتحان لیتا ہے، لیتوب تائب ویتذکر متذکر، تاکہ وہ آدمی جس نے گناہ کیا، غلطی کیا، وہ توبہ کر لے، اور وہ آدمی جو کہ نصیحت لینے والا ہو، درس لینے والا ہو، تذکرہ حاصل کرنے والا ہو، یاد دہانی حاصل کرنے والا ہو، اس سے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یعنی یہ جو ابتلا ہے، امتحان ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بعض اوقات یہ اس کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ ہمارا جو ہم پہ مصیبت آئی ہے، مشکل آئی، یہ امتحان ہے یا سزا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یہ ہر آدمی خود بہتر جانتا ہے۔ وہ آدمی جس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تہجد وہ پڑھتا ہے، نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کے لیے ٹینشن کا باعث نہیں بنتا، خمس ادا کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو اس قسم کا مشکلات آئیں گی تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ ابتلا اور امتحان ہے۔ اور وہ آدمی جس کی زندگی میں نماز کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا، وہ بھول کر بھی اس نے نماز نہیں پڑھی، جس طرح مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیل چلا گیا مسجد میں، تو مسجد والوں نے شور مچایا اور اس کو بیل کو روک لیا وہاں پر، اور اس کو مالک کو بلایا اس کو ڈانٹنے کے لیے۔ اس نے کہا لوگوں کیا گلہ آپ کرتے ہیں، یہ حیوان مال ہے، بھول کر آ گیا ہے، دیکھو میں انسان ہوں، سمجھدار ہوں، میں ابھی کبھی آیا ہوں، میں تو کبھی نہیں آیا ہوں مسجد میں، تو لہٰذا آپ جو ہے کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا۔ یعنی ایسے افراد جب ہوں گے تو وہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے ان پہ جو مشکل آئے گی، ان پہ جو سختی آئے گی، وہ کیا ہے، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ یا مشہور و معروف مثال ہے، کہتے ہیں کہ آدمی کبھی مسجد نہیں گیا تھا تو لوگ اسے جو ہے وہ زبردستی لے گئے مسجد، نام اس کا تھا رحمت اللہ، انہوں نے اتفاق سے مولوی صاحب کے پیچھے سے بٹھا دیا کہ بھاگ نہ جائے وہاں سے، نا گھیرے میں رہے گا، تنگ میں رہے گا، پیچھے بھی صف ہے، سائڈ پہ بھی آدمی ہے، سائڈ پہ بھی آدمی، بھاگ نہیں سکے۔ اب وہ کیوں کبھی نماز اس نے پڑھی نہیں تھی، تو مولانا صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے سمجھا کہ مجھے سلام کر رہے ہیں مولوی صاحب، وہ فوراً اس نے جواب دیا، اس نے کہا وعلیکم السلام مسجد کے ملا۔ یعنی ایسے افراد جب جو ہے وہ ان کو مشکل آئے گی، ٹینشن آئے گی، تو ظاہر ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہے۔ قرآن میں یہاں کہا وہ بشر صابرین، بشارت دے دیں صابروں کو۔ کس چیز کی بشارت دیں؟ واضح نہیں کیا قرآن نے، یعنی ہر چیز کی بشارت دیں جو خدا کی طرف سے اچھی چیز ہے نا، جنت کی بشارت دیں، نعمتوں کی بشارت دیں، درجات کے بلند ہونے کی بشارت دیں۔ کوئی خاص بشارت ذکر نہیں کی، اس کا مطلب ہے ہر قسم کی بشارت ان کو ملے گی جو خدائی امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا نے صابرین کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات میں صابرین کا تذکرہ ہے، اور اس میں صابرین کو مختلف القاب سے نوازا گیا ہے۔ پہلا جو ہے ایک صابرین کیا، پہلا یہ خداوند ان اللہ یحب الصابرین، خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے کہا کہ خدا صابرین کی مدد کرتا ہے قرآن میں۔ پھر خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صابرین کے لیے کیا ہے، بہشت ہے، واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، خدا خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یجزون الغرفۃ بما صبروا، خدا ان کو جزا دے گا بہشت کی اس صبر کے بدلے میں۔
وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بغیر حساب، اور صابرین کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا جو خدا ان کو اجر دے گا بغیر حساب کے. وہ خدا کا بغیر حساب اور ہے، ہمارا بغیر حساب اور ہے. اور پھر اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بشر صابرین، صابرین کو بشارت دی جائے، یعنی ان کو خوشخبری دی جائے، یعنی ان کا حساب نہیں ہونا، ان کو ابھی جو ہے وہ خداوند تعالیٰ نے گارنٹی دے دی. کس کی؟ ان کی بہشت کی. اور اسی آیت سے کچھ پیغامات ہیں، جو پیغام خداوند تعالیٰ بدس کا اس آیت سے دے رہا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو سنت الہی ہے نا، خداوند تعالیٰ کے جو طریقہ کار ہے، اس میں آزمائش ضروری ہے، اس میں آزمائش ضروری ہے. لیکن مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، غریب کی بھی ہو سکتی ہے، امیر کی بھی ہو سکتی ہے، بڑے آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، نیک آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، اور برے اور خطاکار کی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہی آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا مشکلات، انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. دینی لحاظ سے تو درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، ثواب، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی انسان کو جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ مشکلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور مشکلات کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مشہور معروف ہے، کہتے ہیں عقل بادام کھانے نہ نہیں آندی، دھوکھا کھانے نہ لاندی ہے. یہ کہ یہ آزمائش میں انسان پڑھتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے سیکھتا ہے. یہ بچے نا چھوٹے آج کل کے جوان، انہیں آپ جتنا بھی بتائیں نا یہ کام نہ کرو، وہ نہیں سنیں گے. جب تک ان کو ٹھوکر نہیں لگے گی، جب تک وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، جب تک وہ ان پر آزمائش نہیں آئے گی. لہٰذا جو چیز انسان مشکلات کے سیکھتا ہے اس کو کبھی بھی انسان زندگی میں نہیں بھولتا. اور پھر یہ ریزسٹنٹ کی سبب بنتا ہے. کیا ہے؟ مشکلات. اور دیکھیں نا انسان کے جسم میں بھی اس طرح ہے کہ جب تک آپ کو جراثیم کا سامنا نہیں ہے تو آپ کا جو امیونٹی سسٹم مضبوط نہیں ہوتا. جراثیم کا سامنا ہوتا ہے تو تب مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے بدن، ڈاکٹر صاحب اس بات کی تائید کریں گے، ایسے افراد کے جو زیادہ صفائی ستھرائی رکھتے ہیں اور زیادہ کیئر کرتے ہیں، وہ بعض اوقات بیماری کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کہ جو افراد نارمل رہتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، وہ کیا ان کا امیونٹی سسٹم مضبوط رہتا ہے. مشکلات میں بھی اس طرح ہے کہ وہ آدمی جو ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے اس کے لیے مشکلات معنی نہیں رکھتی. بس یہ جو سبب ہے خداوند تعالیٰ نے زندگی میں انسان کی مشکلات رکھی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خود انسان کے فائدے میں مشکلات سے کوئی خالی نہیں ہے. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں مشکلات میں کون آدمی صبر کرتا ہے، کون آدمی مقاومت کرتا ہے، کون آدمی ریزسٹنس کر سکتا ہے، کون آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں ہارنے سے بچ سکتا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں.